ہم نے پاکستان کیوں بنایا؟ تاکہ ہم ان گوروں کے قانون کی بجائے، ان ہندوؤں کے قانون کے بجائے اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کا نفاذ کر سکیں۔ اور 75 سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس ارض مقدس پر دین محمد کی فرمانبرداری چاہتا ہوں۔ اب میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں؟ مجھے فخر ہے اس سپہ سالار کے پاس جس نے سویلین سپرمیسی کو مانا، جس نے اپنے حلف کی وفاداری کو نبھایا۔ ابھی عمران خان صاحب سود خور ہیں، 17% سود دی تاکہ ان کے اوورسیز کلائنٹ ان کو ووٹ دے سکیں، اور یہ ماشاءاللہ سپہ سالار امر معروف۔ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے، اللہ اور محمد کے دیے ہوئے اس زمین کے ٹکڑے کو اس طرح نہ پھینکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے سیاسی، دینی، علمی لیڈروں، اعلیٰ عدلیہ اور چیف آف آرمی سٹاف سے دردمندانہ اپیل۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ اور سابق سفیر جاوید اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ میں 1947 میں ہجرت کر کے اپنے والد اور دادا کے ہمراہ مشرقی پنجاب کے شہر جلندھر سے لاہور آیا، اور 1961 میں نے پاکستان نیوی جوائن کر لی، اور 1997 میں 1997 میں بطور وائس ایڈمرل پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوا، اور اس کے بعد میں ٹیونس میں اور PLO یعنی یاسر عرفات کے ساتھ میں بطور سفیر پاکستان متعین ہو گیا۔ جب 99 میں جنرل پرویز مشرف، ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے ملک کا نظم و نسق سنبھالا تو ان سے ایگری نہ کرنے کی پاداش میں مجھے گھر بھیج دیا گیا۔ اب میرے علاوہ بھی میرے خاندان نے یا میری فیملی میں افواج پاکستان میں اپنے طور پر بحیثیت اس ملک کے شہری ہوتے ہوئے خدمات انجام دی ہیں، جس میں سر فہرست میرے والد لیفٹیننٹ کرنل محمد اقبال جو کور آف انجینئرز میں تھے اور 15 ڈب میں نوکری کی وہ تھے۔ اس کے بعد بریگیڈیئر محمد سعید جو کہ FF میں تھے، بہت سینئر تھے، یعنی جنرل حبیب اللہ سے بھی سینئر تھے، وہ FF ریجمنٹ میں تھے، وہ شامل ہیں۔ پھر میرے بھائی سعید اقبال جنہوں نے ماشاءاللہ 3 سندھ میں نوکری کی اور ایز لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوئے، اور ان کا یہ جو ہیں وہ شبیر شریف کے یہ جو ہیں یہ ایک ونگ پہ تھے، یہ انہوں نے ادھر ایکشن بھی دیکھا۔ اور آخر میں میرا بیٹا منصور اقبال جو کہ بحیثیت اسکواڈرن لیڈر تک اس نے نوکری کی ایز F-16 پائلٹ۔ میں ویسے جنرلی ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے خلاف رہا ہوں شروع سے، یعنی 79 میں نے ضیاء الحق کو بھی سنا دیا تھا کہ وائی ڈونٹ یو ہینڈ اوور پاور۔ اس کے بعد لیکن یہ میرا یعنی جتنی بھی میری سروس ہے اس کا یہ تجربہ ہے کہ افواج پاکستان میں خصوصاً آرمی میں جو کہ اس ملک کی وارث سمجھی جاتی ہے، لیفٹیننٹ جنرل سے کم آدمی والے رینک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی کہ ملک کے ڈیسیجن میکنگ میں وہ اس کی حیثیت نہیں آتی ہے، یعنی نظم و نسق چلانے میں تو وہ شامل ہوتا ہے لیکن ڈیسیجن میکنگ میں نہیں۔ اس لیے میں نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کی مخالفت کی، اور میں لیفٹیننٹ کرنل تھا 79 میں، اس وقت بھی مخالفت کی، اس کے بعد پرویز مشرف کی بھی مخالفت کی، اور میں نے
ایوب خان کی بھی اور یحییٰ خان بھی کہ جنہوں نے اس ملک کے 2 ٹکڑے کیے. اینی اب میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں؟ اب یہ سوال مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے. کیا میں ان کی چمچاگیری کر رہا ہوں؟ نہیں. میں اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں پاک فوج کے سپہ سالار کے ساتھ کھڑا ہوں، اس سپہ سالار کے پاس جس نے سویلین سپرمیسی کو مانا، جس نے آئین پاکستان کو مانا، جس نے اپنے حلف کی وفاداری کو نبھایا، جس نے قانون کے ساتھ توڑنے کی بجائے قانون کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ جو ڈکٹیٹروں کے چمچوں اور ان کے میراثی جو کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کھل گیا، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کھلے یا نہ کھلے، لیکن چیف آف آرمی سٹاف جیسے ایوب خان نے کیا، جیسے یحییٰ خان نے کیا، جیسے ضیاء الحق نے کیا. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں جیسے پرویز مشرف نے کیا. Dear brothers and sisters, وہ رات کو 12 بجے یہ کہیں کہ میرے ہم وطنوں، ہم نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا، تو لعنت ہے ان کے پیروکاروں پر. مجھے فخر ہے کہ میں دین محمد تک پہلے غلام ہوں اور پاکستان کا بعد میں، اور افواج پاکستان کا اس سے بھی بعد میں. دیکھیے ہم نے پاکستان کیوں بنایا. میں جلندھر میں بھی جس طرح ادھر لاہور میں کوٹھیاں ہیں 8-8 10-10 کنال کی، تو میں جلندھر میں بھی میرے والد کی 10 کنال کی کوٹھی تھی، تو ہم وہاں سے اٹھ کے آئے. کیوں آئے؟ میں سکھوں کی تلواروں کے نیچے سے آیا ہوں. میرے والد جب ٹرکوں میں ہمیں لے کے آئے تو بیاس کے پھاٹک کے دونوں طرف ننگی تلوار لیے سکھ موجود تھے، اور ہم نے ایسٹ پنجاب کے مسلمانوں نے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ وطن بنایا ہے. تو میں اس لیے آیا تھا. جب میرے والد صاحب نے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم نے سوچا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں یا تو گورے کے قانون کی تابعداری کرنی پڑے گی اور یا ہندو کے قانون کی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا، ہم نے چونکہ ہم کلمہ گو ہیں تو ہم نے ایک اللہ سے دعا کی، آپ کے باپ نے، آپ کے دادا نے اور آپ کی خاندان نے، کہ یا اللہ ہمیں اس زمین پہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا عنایت کر، تاکہ ہم ان گوروں کے قانون کی بجائے، ان ہندوؤں کے قانون کے بجائے اپنے نبی کے لائے ہوئے دین، ان پر نازل کیے ہوئے قرآن کا نفاذ کر سکیں. تو ہاں، میں تو اس لیے آیا تھا. اور 75 سالوں سے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ دین محمد کے پیروکاروں کی بجائے گورا اسلام کے پیروکاروں کا، جو بدکار ہیں، زانی ہیں، حامی اولاد کے حامل ہیں، جو نشئی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، منافق ہیں، ان کو حکمران بنا کر، اور ان بزرگوں کے مجھے شرم آتی ہے ہمارے دینی رہنماؤں پہ، پیر فقیر، یہ سارے کے سارے جو ہیں، جو علماء دین کی قبروں کے جو اس وقت جو کہ پاسدار ہونے چاہیے دین محمد کے محراب و ممبر کے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ گورے کے دین کے اسلام کو بدکاروں کے اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے عالم وہ جو ہیں 27ویں رمضان کو ایک بدکار، زانی اور حرامی بچی کی والے کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ دعا مانگتے ہیں 27ویں رمضان کو، اس کے دھرنے میں ڈانس کے بعد، کہ یا اللہ یہ ہماری دعائیں، ہماری عبادات قبول ہوں نہ ہوں، لیکن یہ
اس جماعت کی کامیابی عطا کر۔ تو میں اس لیے باجوہ کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ میں اس ارض مقدس پر دین محمد کی فرمانبرداری چاہتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ اس میں کون کون کمبخت شامل ہیں، بدکار جرنلسٹ، بدکار قلمکار، بدکار ججز، بدکار جنرلز جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کی طرح بدکار زندگی گزاری جائے۔ یعنی ہمارے اہل قلم، میں اب نام نہیں لیتا، ماشاءاللہ عمران خان کو صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے علماء، شیعہ سنی عالم دین محمد اور جو کہ اہل بات کی شرم رکھنے والے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس بدکار کو، اس زانی کو، اس حرامی اولاد والے کو، اس کو جو سالارے قافلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بنا کر دعائیں کرتے ہیں۔ تم جیسے سجادہ نشینوں جنہوں نے نہ صرف دین محمد بیچا بلکہ 1857 میں اپنے کلمہ گو بھائیوں کی جو ہے وہ توپوں کے ساتھ باندھ کر، یہ ایوب خان کا باپ کون تھا؟ یہ رسالدار میجر میرداد نو ہڈسن ہارس کون تھا؟ یہ جو قریشی صاحب میں ابھی بنے ہوئے بہت پی ٹی آئی کے، یہ کون تھے؟ ان کے نکھٹ زادہ جن کا نام بھی شاہ محمود قریشی تھا، انہوں نے بھی جو دہلی سے بھاگ کے مسلمان یہ روزہ ان کے اپنا حضرت زکریا صاحب کے روزے پہ پناہ لے رہے تھے، ان کو حوالے کر کر کے مربے لیے، جائیدادیں لی، پیسے لیے، اور یہ کمبخت اس پاکستان کے سربراہ ہوں گے؟ ابھی آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 100 سال سے جو امت مسلمہ اور دین محمد کی خلاف سازش ہو رہی ہے یہود و نصارہ اور قادیانیوں کی، وہ سمجھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج پاکستان میں جو ہے کیسے شروع ہوا یہ عمل، کیونکہ 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، اور آج کے سارے یہ بہادر، یہ فوجی اور یہ جو ہے ہماری جو مارشل ریس، یہ سارے کے سارے دین محمد کے پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں دین محمد کے خلاف لڑے۔ ایوب خان کا والد کون تھا؟ رسالدار میجر میرداد نو ہڈسن ہارس، جس کی دوسری بیوی سے یہ پیدا ہوا۔ اس نے بھی مزے کیے، میرداد نے بھی، ایوب خان نے بھی مزے کیے، گوہر ایوب نے بھی مزے کیے، گوہر ایوب کے سسر حبیب اللہ نے بھی مزے کیے، اور اس کے بعد عمر ایوب نے بھی مزے کیے پی ٹی آئی میں، اور ہم چور اور یہ سارے محب وطن۔ اسی طرح جو سازش ہے پچھلے 100 سال سے، اس کو سمجھیے۔ یعنی گوروں نے جو دین اسلام کو جو ہے وہ بیکار اور ناقابل عمل ثابت کرنا تھا۔ آج کے بچے، میرے بیٹے بیٹیاں، محمد کے دین کو دقیانوسی سمجھتے ہیں، قرآن کو دقیانوسی سمجھتے ہیں، وہ عمران خان کے دین کو اچھا سمجھتے ہیں جس میں جو ہے فری سیکس ہو، ہم جنس پرستی ہو، سود ہو، شراب ہو، اور اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں جو خنزیر خوری بھی کو بھی بہت اعلیٰ گوری روایت سمجھ کے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے لکھاری، یہ ہمارے میڈیا کے اینکر، یہ ہمارے میڈیا ہاؤسز، یہ اپنی بدکار زندگی، یہ علماء جو عمران خان کی حمایت میں، یہ لکھاری، اینکر، یہ سب جو کھڑے ہیں یہ خود بدکار ہیں، یہ اسی طرح کی بدکاری کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دین محمد کی، قرآن کی زندگی کو پسند نہیں کرتے۔ اور اگر فرانس کا سفیر وہ کوئی کارٹون بنا دے تو اپنے ہی 50 بندے مروا دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا بیٹا جو ہے دین محمد، روضہ رسول، قرآن، ریاست مدینہ اور نبی پاک کی بے عزتی کرے تو اس کو پرائم منسٹر بناتے ہیں۔ لعنت ہے تم سب لوگوں پہ جو دین محمد کا نام لے کے تم نے یہ دھوکہ دیا ہمیں، مجھے دھوکہ دیا، میں اپنا مشرقی پنجاب چھوڑ کے آیا ادھر۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا چھوڑا؟ یہ جو ہے، میں یہ بات کھلے دل سے کہتا ہوں
کہ یہ سازش شروع کیسے ہوئی، سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اس اتاترک کو جو مغرب زدہ کوٹ اور ٹائی پہن کے اور مولویوں کو 200 مولویوں کو جہاز کو غرق کرا دے، اس کو ہیرو بنا دیا قوم کا، اور اس ہیرو نے دین محمد کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پھینک دیا۔ اللہ جزا دے یہ پریزنٹ جو اس کا ترکی کا وزیر اعظم ہے کہ ان نے خود دوبارہ غیرت پیدا کی، حمیت پیدا کی، اور یہ ایک ہمارے عمران خان صاحب کو ایک ہمارے بڑے جیت عالم اور جیت یہ اہل قلم کار ہمارے جرنلسٹ جو ہیں اور لکھاری لکھتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں تلتھلی مچ گئی ہے کہ عمران خان آ گیا ہے صلاح الدین ایوبی۔ بدبخت، تو عمران خان کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی سے کر رہا ہے، میں تیری داڑھی نوچوں۔ صلاح الدین ایوبی نے تو عیسائی اور یہودیوں کے لشکر پسپا کیے تھے، اور تم نے وہ عیسائی سیتا وائٹ کو اور اس جیسی اور 10 عورتوں کو پسپا کر کے پلے بوائے کا ٹائٹل لیا، اور یہ ہمارے پیر فقیر اور دینی عالم اس کو کہتے ہیں تلتھلی مچ گئی۔ اور پھر تم نے جمیمہ خان یہودی لڑکی کو فتح کر کے صلاح الدین ایوبی کا، یہ لکھتے ہیں سیرت رسول، یہ مفسر قرآن ہیں۔ پہلے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے، پھر حجاز مقدس پہ قبضہ کیا، پھر ان کی توجہ ہندوستان پہ سلطنت مغلیہ پہ آئی، اور مسلمان کے یعنی کہ جو کابل سے لے کے راس کماری تک مسلمان پھیلے ہوئے تھے، اور جو ہند کا رقبہ اتنا ہے جتنا یورپ مائنس رشیا، اور وہ کہیں بھی جا سکتے تھے، لاہور سے اٹھ کے چاہے آگرہ چلے جاتے، تاج محل دیکھ کے ایک اپنی ہی قوم کا لیڈر بنا دیا، اور اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا، یعنی سود خور لوگوں کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا۔ اور ایک طرف ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ سود خوری جو ہے کم از کم اس کی سزا ایسی ہے جیسے ماں سے زنا کرنا، اور ہم نے ان کو رحمت اللہ علیہ بنا۔ ابھی عمران خان صاحب سود خور ہیں، 17% سود دی تاکہ ان کے اوورسیز کلائنٹ ان کو ووٹ دے سکیں، اور یہ ماشاءاللہ سپہ سالار امر معروف کہ یہ جو ہمارے داتا گنج بخش جیسے عظیم ہستیوں نے قربانیاں دیں، ان لوگوں کے مجاور بن کے ان کا پیسہ کھا رہے ہیں، اور خود یہ بدکاروں، زانیوں، شرابیوں کی حمایت میں لوگوں کو لا رہے ہیں۔ اگر دین محمد کا، اہل بیت کا اور خاک مدینہ و نجف کا کوئی پاس ہے تو شرم کرو، اپنے یہ ایئر کنڈیشن کمروں سے نکلو۔ دیکھیے آج جو ہے اس کے بعد ابھی کیا ہوا، ابھی آپ کے سامنے کہ بنگال پاکستان بنا تو وہ مسلمانوں کی طاقت آدھی رہ گئی، تیسرا حصہ بٹ گیا۔ برما میں جو مسلمان عورتوں کے ساتھ جو ہوا، کشمیر میں جو ہو رہا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمان تھے، یعنی آپ کو یہ بھی نہیں پتا نہ آپ کے علماء نے بتایا کہ پاکستان میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، گورے کا برٹش ایکٹ 1935 نافذ ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت میں یہ ملک ایوب خان کے حوالے کر دیا، یا خان جیسوں کے حوالے کر دیا، ڈکٹیٹروں کے حوالے کر دیا۔ تو ان تینوں کا ٹروئیکا کا ہیرو بنا کے پاکستان کو توڑا، 2 لخت کیا، اور اندرا گاندھی نے کہا کہ میں نے آج 2 قومی نظریہ بے آف بنگال میں دفن کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان گورا پرستوں نے، ابھی آپ دیکھیں کہ اپنے بچے تو اس نے عمران خان نے وہ سیتا وائٹ کے علاوہ ابھی اس نے جمیمہ خان کے ساتھ پل رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں اس کے ذریعے خوار ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، پہلے انہوں نے لیبیا کو ہیرو بنایا، کرنل قذافی، اور یہ بونگے پنجابی مسلمان، او جی کرنل قذافی، کرنل اسٹیڈیم کا نام رکھو کرنل قذافی، بغیر تو اسی کرنل قذافی کو انہوں نے استعمال کر کے اور اس کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، پھر صدام حسین کو ہیرو بنایا۔ مجھے یاد ہے صدام حسین کی تصویریں 500 1000 میں اپنے گھر کے لیے خریدتے تھے،
اور پھر اسلام وہی ہیرو، عالم اسلام کا ہیرو کہاں سے نکلا؟ اس ڈڈ سے۔ یہی یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، عمران خان کو ہیرو بنا کے کل کو تمہیں یہ ڈیفالٹ کرو، تمہیں نیوکلیر پاور سے محروم کریں، اور پھر یہ کہتا دیکھا اس نے آنکھیں دکھائی ہیں۔ اور یہ مولوی اور پیر فقیر اور یہ علماء مفسر اور یہ سیرت رسول لکھنے والے، یہ جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بجائے لوگوں کو بتانے کے کہ پاکستان میں اس وقت دین محمد کیا قرآن نافذ نہیں ہے، کیا محمد نے مدینہ میں قرآن نافذ کیا تھا یا گورے کا ایکٹ 1935؟ 75 سال ہو گئے ہیں، کبھی دینی علماء کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا یہاں پہ محمد کا نظام لانے کے لیے؟ ان میں سے نہ جماعت اسلامی، نہ تبلیغی جماعت، نہ فلانے مولوی فضل الرحمان کی، نہ فلانے کی، کبھی کسی نے مطالبہ کیا کہ یہاں محمد کا نظام لایا جائے؟ تو آج بھی میری جان، میرے لوگوں، میں آپ سے، علماء سے، سیاسی لیڈروں سے، دانشوروں سے، اینکروں سے، قلم نویسوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ نے، اور خاص طور پر اعلیٰ عدلیہ اور چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ اور محمد کے دیے ہوئے اس زمین کے ٹکڑے کو اس طرح نہ پھینکو، اور اپنا فرض ادا کر اس جعلی فتنے عمران خان اور پی ٹی آئی کو اس ملک سے دفع کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔